دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں، یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غم زدہ دل کو تسلی ملنا اور بیماریوں سے محفوظ ہونا، اس طرح کے عمل بتائے تھے۔ اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا۔ دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے، جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے۔ تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے، اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا۔ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں، وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں۔ تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ کئی مرتبہ دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس ہماری تو روح نکلے اور ہم جنت پہنچیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی عمل بتا دیا، چنانچہ فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روکا ہوا ہے، جیسے ہی موت آئے گی اللہ اس کو جنت پہنچا دیں گے۔ اور آیت الکرسی تو اکثر عورتوں کو یاد ہی ہوتی ہے، تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ کبھی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ تو مجموع الزوائد میں اور جامع الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی، سبحان اللہ کتنا بڑا اجر، اور اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں۔ سبحان اللہ۔ کئی عورتوں کو دیکھا، چاہتی ہیں کہ جی ہم تو عورتیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں، بڑی تمنا ہے ہمیں شہادت کا رتبہ ملے،
تو بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کو یہ دعا ایک مرتبہ پڑھے اسی دن مرا تو شہید، اور رات کو پڑھے اس رات میں فوت ہوا تو اللہ تعالی اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں شامل فرمائیں گے. وہ ہے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. ایک مرتبہ دن میں پڑھ لیں، اگر دن میں موت آ گئی تو شہید. ایک مرتبہ رات میں پڑھ لیں، اگر اس رات میں موت آ گئی تو بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اگر اسی دن موت آ گئی تو اللہ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمائیں گے. اور وہ ہے اللہم اجرنی من النار. اب بتائیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، صبح و شام اس کو 7 مرتبہ پڑھنے پر جہنم سے بچنے کا پروانہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آیتیں ہیں جو شخص عشاء کے بعد پڑھے گا اس کو تہجد کے قائم مقام ثواب عطا کیا جائے گا. یعنی ان 2 آیتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیں گے جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. اور وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا. ہم اگر پڑھے بغیر سوتے رہے تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو ہم بے عقل انسان ہیں. کتنے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں اور زندگیوں کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم یہ فائدے اٹھا لیتے. یہ تو دریا کے کنارے پہ پیاسے کی مثال ہے کہ یہ خزانے اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا کر دیے، کیونکہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، سیکھتے نہیں، ہمیں ان اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں. اب بات کو سمیٹتے ہیں. ان تمام اعمال سے کرنے پہ بیماریاں دور، غم دور، دل کا حزن دور، دل کو تسلی مل گئی، دعائیں قبول ہو گئیں، عبادتیں ہو گئیں، ثواب مل گئے. ایک آخری چیز دل میں